بسم اللہ الرحمن الرحیم 18واں فقی اجتماع جو لکھا ہوا آپ نے دیکھا، اور ایسے ہی ادارہ فیض القرآن، یہ وہ جگہ ہے جہاں جمیعۃ علماء ہند کا جو ادارہ ہے، ادارۃ المباحث الفقیہ، اس کی جانب سے جو فقی اجتماعات ہوتے ہیں، تو 18واں جو فقی اجتماع اس سال منعقد ہوا وہ یہیں پر منعقد ہوا۔ تو اس ادارے کا نام ہے ادارہ فیض القرآن ٹھیکری باڑی، اتر دیناج پور، اگر میں نے نام صحیح سے لیا، ٹھیکری باڑی شاید اس جگہ کا نام ہے، اتر دیناج پور کے اندر یہ ہے۔ تو یہاں ماشاءاللہ سے ان حضرات کی جانب سے جتنے بھی انتظامات وغیرہ کیے گئے تھے وہ بڑے ہی عمدہ انتظامات تھے، بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز تک تمام چیزوں کا ماشاءاللہ سے بڑا ہی خیال رکھا ان حضرات نے، چونکہ ملک بھر سے بڑے مفتیان کرام شریک ہو رہے تھے، علماء کرام شریک ہو رہے تھے پروگرام کے اندر، تو ان حضرات کی سہولت کے لیے تمام ہی چیزوں کا ماشاءاللہ بڑا عمدہ انتظام کیا گیا تھا۔ یہ دیکھیں، جہاں کھانے کی نشش گاہ تھی اس کے سامنے ایک الگ سے نشش گاہ بنائی گئی تھی، جو اوپر سے دیکھنے میں بڑی خوبصورت معلوم ہو رہی تھی کہ اگر وقت ملتا ہے درمیان میں تو مفتیان کرام یہاں کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر آرام کر سکیں۔ ایسے ہی جو رہائش گاہیں وغیرہ تھی وہاں بھی ماشاءاللہ پرسکون اور اچھی جگہوں کا نظم کیا گیا تھا، اور بڑے ہی عمدہ طریقے سے ایک ایک چیز کا جو ہے خیال رکھا گیا الحمدللہ۔ کھانے وغیرہ کا انتظام بھی بہت اچھا تھا، اور ماشاءاللہ یہاں کے طلباء انہوں نے بھی بڑی محنت کی۔ تو جو طلباء تھے جن کو جہاں کھڑا کر دیا گیا جس کام کے لیے، وہ وہیں کھڑے رہے، اور جو کام بھی ان سے کہا گیا وہ کام طلباء نے کیا۔ ماشاءاللہ بڑا ہی عمدہ انتظام تھا، بڑے ہی اچھے سے نظم و نسق کے ساتھ ہی یہ پروگرام جو ہے اختتام کو پہنچا۔ مفتیان کرام کے لیے جو ہدایہ تحائف وغیرہ تھے ان کا بھی بہت ہی عمدہ انتظام تھا ماشاءاللہ۔ گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں تھیں بڑی ہی عمدہ تھیں۔ عام طور سے جو بڑے پروگرام ہوتے ہیں ان میں بدنظمی پیدا ہو جاتی ہے، آدمی کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کر لے، لیکن ماشاءاللہ یہاں دیکھنے کو ملا کہ اتنا بڑا پروگرام ہونے کے باوجود بھی بہت ہی عمدہ طریقے سے وہ اختتام کو پہنچا، اور بڑے ہی اچھے انتظامات یہاں ماشاءاللہ کیے گئے۔ جو محترم صاحب تھے حضرت مولانا ممتاز عالم صاحب مظاہری دامت برکاتہ العالیہ، بڑے ہی ملنسار، اور آخر میں جب انہوں نے تقریر کی تو ان کی تو آنکھیں چھلک پڑی تھیں اور اشکبار ہو گئے تھے۔ فرما رہے تھے کہ جو ظاہری انتظامات جو تھے وہ تو جیسے ہوئے سو ہوئے، البتہ یہاں آس پاس کی جو مستورات تھی انہوں نے باقاعدہ اس پروگرام کے لیے، اس اجتماع کے لیے باقاعدہ روزے رکھے، اور ایسے ہی بعض حضرات وہ تھے جو اعتکاف کے اندر بیٹھے تاکہ یہ جو فقہ اجتماع ہے بحسن خوبی اختتام کو پہنچے۔ یہ جو ادارہ ہے کوئی بہت زیادہ قدیم ادارہ نہیں ہے، ادارہ فیض القرآن، بلکہ میرے خیال سے 26-27 سال ہی پرانا ہے، لیکن اس مختصر سے وقفے میں ماشاءاللہ اس ادارے نے بڑا عمدہ کام کیا ہے، اور اب یہاں تقریباً 950 سے زائد طلباء یہاں پڑھتے ہیں، اور 50 سے زیادہ اساتذہ کرام ہیں، دور حدیث تک تعلیم ہوتی ہے، غالباً افتاء بھی یہاں پر ہے، اور جو اکابر ہیں ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے یہاں پر، بڑی شخصیات یہاں آ چکی ہیں، اور حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ ایسے ہی جو شیخ ثانی ہیں شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام ہیں یا دیگر شخصیتیں، حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات بھی جو ہیں یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ افسوس یہ کہ مجھے ویڈیوز وغیرہ بنانے کا موقع نہیں مل سکا اس ادارے کی عمارتیں جو تھی، ورنہ تو میں ارادہ تھا کہ ساری چیزوں کی ریکارڈنگ کروں گا جتنی بھی یہاں کی عمارتیں ہیں، لیکن افسوس یہ کہ مجھے موقع نہیں مل سکا۔ میں نے رات میں کوشش کی تھی، محتمم صاحب کے جو فرزند تھے یحییٰ وہ ساتھ میں تھے، اور ایسے ہی غالباً ان کا نام انعام ہے، محتمم صاحب کے بھائی تھے وہ، اور مفتی زکریا شاید تھے، ان سے بھی ملاقات رہی۔ تو رات کے وقت میں ویڈیو وغیرہ میں نے بنانی شروع کی تھی، لیکن چونکہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا تو اس وجہ سے پھر اس کو بند کر دیا تھا، ویڈیوگرافی وغیرہ، ورنہ تو عمارتیں وغیرہ بھی ماشاءاللہ یہاں کی بہت خوبصورت ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات نے جو خدمت انجام دی ہے اس کا بہترین بدلہ اللہ رب العزت ان حضرات کو عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ یہ ادارہ دن دوگنی رات چوگنی خوب ترقی کرے، اور اللہ رب العزت اس کا فیض سارے عالم کے اندر پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔